محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 منٹ میں فاتحہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، صرف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد بھی ہے لیکن صرف آپ کو سمجھنا ہے۔ آپ کو درود شریف یاد ہوگی، مجھے امید ہے انشاءاللہ ضرور آپ کو یاد ہوگی، اور آپ کو الحمد شریف بھی یاد ہوگی جو نارملی سبھی کو یاد ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پوری الحمد شریف بھی آپ کو یاد ہوگی، اور آپ کو قل هو اللہ شریف بھی یاد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کو درود شریف بھی یاد ہے، الحمد شریف بھی یاد ہے، اور قل هو اللہ شریف بھی یاد ہے۔ بس آپ کو اب سمجھنا ہے کہ کس طرح سے آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، جو سا بھی درود پاک یاد ہو۔ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ تعالی علی محمد، اور باقی یہ درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت سے درود پاک ہیں، تو آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے۔ یعنی 3 مرتبہ شروع میں درود پاک، پھر 1 مرتبہ الحمد شریف، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، پھر 3 مرتبہ درود پاک۔ بس اب اس کے بعد سمپل کیا ہے، اب دعا بخشنا ہے، یعنی جو ہے دعا کرنا ہے، ثواب پہنچانا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صورتیں تو یاد ہیں لیکن ہم ثواب نہیں پہنچا پاتے کہ کس طرح سے بخشیں، اب جبکہ سمپل سادہ ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اب ہاتھ اٹھا لیں، اس طرح سے آپ دعا کریں گے، یا اللہ جو بھی میں نے پڑھا ہے اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہوں تو اپنی بارگاہ میں معاف فرما کر قبول فرما، معاف فرما کر یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کا ثواب حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ لاکھوں پیر پیغمبر صالحین ہیں، جتنے نام آپ کو یاد ہے بس آپ نام لیتے چلے جائیے، غوث پاک کا، صابر پاک کا، خواجہ غریب نواز کا، نام جتنے ہیں آپ کو یاد، اتنے نام لینے کے بعد آخر میں آپ کہہ دیں یا اللہ اتنے نام مجھے یاد تھے، باقی تو اپنی رحمت سے سب کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور ایک لفظ ہے کہ کل مؤمنین کل مؤمنات والمسلمین والمسلمات کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ لفظ کہنے سے اللہ رب العزت سب کی بارگاہ میں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخر میں آپ جو ہے اس طرح سے کہیں گے، کیونکہ جمعرات والے دن فاتحہ بالخصوص طریقے سے مرحومین کے نام سے لگاتے ہیں، تو جمعرات والے دن جو ہیں ہماری عزیز جو روحیں گزر گئی ہیں وہ آتی ہیں، دادا کی دادی نانا نانی وغیرہ ان کی روحیں آتی ہیں، تو آپ آخر میں کہیں گے یا اللہ اس کا ثواب مرحوم میرے دادا رحیم الدین صاحب کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ جتنے بھی مرحومین ہیں ان کا بھی نام آپ لے کر آپ اس طرح سے ثواب بخش دیں، اور اس کے بعد آخر میں کہہ دیں حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سادہ ہے، سمپل ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمارا کام ہے کہ آسان لفظوں میں دین کی بات آپ تک پہنچا دینا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری جو ہے محنت کو اللہ قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہاں ایک بات اور سن لیں، فاتحہ آپ اس کو 2 منٹ بھی لگا سکتے ہیں، اور آپ اس فاتحہ کو اتنا لمبا کر سکتے ہیں کہ 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ آدھا گھنٹہ تک اس فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو فاتحہ کی کوئی لمٹ تھوڑی ہے کہ 2 منٹ کی فاتحہ یا یہ 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی، آپ کے اوپر ہے کہ کیونکہ لاکھوں پیر پیغمبر صالحین بندے اللہ کے لاکھوں ہیں، کروڑوں کی تعداد ہے، آپ کسی انداز میں لے سکتے ہیں، پھر دعائیں کر سکتے ہیں۔